میں وہ رول اس کو نبھانا چاہیے. تو یہ جو پوائنٹ آپ کے سامنے آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے وہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ پچھلے سال مارچ 2019-20 کے مارچ کے جو سالانہ کا جو پیپر تھا، جو فائنل پیپر تھا، اس میں پیپر سیکنڈ میں 5 مارک کا ایک سوال اسی جو ہے پر پوچھا گیا تھا کہ یہی سوال تھا جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. ماحول کے تحفظ کے لیے مختلف سطحوں پر کوششیں کی جاتی ہیں. ان سطحوں پر کوشش کرنے والوں کا مخصوص مقام ہوتا ہے. ذیل میں چند کردار دیے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے کس کردار کو پسند کریں گے اور کیوں. یہ دینے کے بعد اور ایک پوائنٹ نیچے جوڑا گیا تھا، ایگزام میں پوچھا گیا تھا کہ ہر پوائنٹ کو آپ کو 2 پوائنٹس پر یا ایک 2 لائن میں آپ کو ڈسکرائب بھی کرنا تھا. جو یہ آپ کو یہ پھول نظر آ رہا ہے یا جو یہ آپ کو خاکہ نظر آ رہا ہے، اس طریقے کا آپ کو اس میں ایکسپلینیشن یا 1 بائی 1 دینا تھا. تو کون سے رولز اس میں ہیں؟ سب سے پہلا ہے نگہداشت، یعنی جس کو ہم کہیں گے کنزرویشن، یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں سنبھال کر رکھنا. تو جو دستیاب یا وسائل ہیں جن کے یا ہمارے اطراف میں جو قدرتی وسائل ہیں ان کو ہم کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، ان کی ہم کو حفاظت کرنی چاہیے، کنزرویشن. نیکسٹ ون از کنٹرول، یعنی قابو. یہاں پر نقصان کو روکنا، نقصان دہ عمل کو روکنا اور لوگوں کی ذہنیت کو بدلنا. پیدا کرنا، ماحول میں نقصان اٹھانے والی چیزوں کو دوبارہ زندگی دینا اور تعمیر نو کے لیے کوشش کرنا. تشہیر کرنا، اویئرنیس پیدا کرنا، تعلیم، رہنمائی، بیداری، تخلیق، تنظیم یا عملی طور پر شرکت. یہ سب چیزوں کے ذریعے سے آپ تشہیر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تعلیم کے ذریعے یا گائیڈنس کر کے، کسی کی رہنمائی کر کے، کسی میں بیداری پیدا کر کے کہ ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو کس طریقے سے روکنا ہے، ماحول میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. یا کوئی انسان اگر ہے جو اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تقلید کر کے، اس کو فالو کر کے، اور اگر کوئی تنظیم ہے تو تنظیم میں شامل ہو کر اس تنظیم کے تھرو کام کر سکتے ہیں، اور ہم کو پریکٹیکلی ہم خود بھی اس میں شامل ہو کر کام کر سکتے ہیں. نیکسٹ ون از پابندی، ممکنہ دھوکے کو روکنا. جو آنے والا ماحول کو دھوکہ ہے اس کو روکنے کے لیے کوشش کرنا. نئی سرگرمی اور پروگرام تیار کرنا. ماحول کو نقصان پہنچانے والے اجزاء کو روکنا. اور حفاظت، جو بچا ہے اس کی حفاظت کرنا، اور جن چیزوں کو نقصان پہنچ گیا ہے اس کو دوبارہ نقصان نہ ہو اس کے لیے تدابیر کرنا، اور نامعلوم علاقوں کو سنبھالنا. تو یہ ہر انسان کا الگ الگ کردار ہوتا ہے. ہر کوئی اپنی پسند کا کام یا جس کا انٹرسٹ ہے اس کو وہ کام ماحول کے تحفظ کے حساب سے لینا چاہیے. اب ہم آتے ہیں ہمارے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، ہاٹ اسپاٹس آف بایو ڈائیورسٹی، یعنی حیاتی تنوع کے حساس علاقے. ہمارے سارے ہندوستان میں اور ہمارے پوری ساری دنیا میں ایسے کئی جو ہے حساس علاقے یا ہاٹ اسپاٹس تیار ہو گئے ہیں جہاں پر جو ہے کام کرنے کی یا جن کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے. وہ کون سے کہاں ہیں ہم دیکھتے ہیں، ایک بریف نظر ہم مارتے ہیں. 34 highly sensitive biodiversity spots are reported all over the world. ساری دنیا میں حیاتی تنوع کے حساس علاقوں کی تعداد 34 ہے. Such areas had once occupied 15.7% area of the earth. ایک پہلے زمانے میں، یا پہلے آج کی بات نہیں چل رہی ہے، پہلے دنیا میں حیاتی تنوع کے حساس علاقوں کا کل رقبہ صرف 15.7 تھا، اور اس میں سے ایٹ پریزنٹ 86% آف دا سینسٹیو ایریاز آر آلریڈی ڈسٹرائڈ. اور اس 15.7 کا 86% حصہ جو ہے جس کو حساس مانا جاتا ہے وہ برباد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اور ابھی آج حالیہ زمانے میں کتنا باقی ہے؟ پریزنٹلی اونلی 2.3% ایریا آف دا ارتھ ہیز بین لیفٹ اوور ود سینسٹیو اسپاٹس. اور آج ابھی فی الوقت صرف زمین پر موجود حساس علاقوں میں صرف 2.3% حصہ باقی رہ گیا ہے. اور اس 2.3% حصے میں 1,50,000 نباتات کے قسمیں موجود ہیں جو ہماری دنیا کے تمام نباتات کا 50% ہے، جو کہ انڈینجرڈ یعنی پرخطر یا خطرے میں مانا گیا ہے، جن کا وجود خطرے میں ہے. اور ہمارے انڈیا کا حال کیا ہے، ہمارے بھارت کا حال کیا ہے؟ آؤٹ آف 135 اسپیسیز آف اینیملز 85 اسپیسیز آر فاؤنڈ ان جنگلز آف ایسٹرن ریجن. ہمارے جو ہے ایشیائی حصے میں، ہمارے ایشیا کے 135
جو ایسے گروہ یا نوع ہیں حیوانات کے جن میں سے 85 جو اسپیسیز یا نوع ہیں وہ ہمارے ایشیا میں پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے 1500 about 1500 endemic plant species are found in western گھاٹ، ہمارے مغربی گھاٹ میں، ہندوستان کے مغربی گھاٹ میں جو علاقائی نباتات ہیں جن کی تعداد 1500 ہے، یہ خطرے میں ہے ان کا وجود، یعنی یہ ان کی تعداد بہت کم باقی رہ گئی ہے۔ آؤٹ آف دا ٹوٹل پلانٹ اسپیسیز ان دا انٹائر ورلڈ 50,000 آر اینڈیمک، دنیا میں جتنے بھی ٹوٹل پلانٹ اسپیسیز ہیں ان میں سے 50,000 علاقائی یعنی ہمارے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں جن کا وجود خطرے میں، اور جو علاقائی ہیں ان کے ختم ہونے کا ڈر اور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہمارے علاقے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے اگر ختم ہو جائے تو ان کے دوسرے اسپیسیز دنیا کے کسی کونے میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ بالکل ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہندوستان میں ایسے 3 جو ہے ایسے وراثتی مقامات ہیں، اہم مقامات ہیں، ہیریٹیج پلیسز ہیں جو خطرے سے گھرے ہوئے ہیں۔ کیوں خطرہ پڑ گیا ہے ان کو؟ کون کون سے ہیں؟ ان کو خطرہ کہاں واقع ہے؟ کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خطرہ بڑھ گیا ہے، اور اس کے کیا ایفیکٹس ہمارے ماحول پر ہو سکتے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے اس چارٹ کے ذریعے جو آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلا ہے ویسٹرن گھاٹ یعنی مغربی گھاٹ۔ کہاں واقع ہے یہ ویسٹرن گھاٹ؟ گجرات، مہاراشٹر، گوا، تمل ناڈو، کیرلا اور کرناٹک میں۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں ڈیو ٹو دا مائننگ انڈسٹری اینڈ سرچ فار دا نیچرل گیسز ہیبیٹیٹ آف ڈفرینٹ اینیملز ہیو بین انڈر تھریٹ، یعنی کان کنی کی صنعت اور قدرتی گیس کی تلاش کرنے کی میں جو لوگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے جانداروں کے مسکن خطرے میں پڑ گئے۔ ہیبیٹیٹس یعنی مسکن، ان کے گھر رہنے کی جگہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ تو ایسے میں کون کون سے جاندار ہیں جو اثر انداز ہوئے ہیں اس سے؟ وہ ہے ایشیائی شیر اور جنگلی بیل، جن کو ہم وائلڈ بسن جن کو ہم کہتے ہیں، لائن، ایشیاٹک لائن اینڈ وائلڈ بسنس، دے آر انڈر دا تھریٹ ڈیو ٹو دس پرابلم۔ نیکسٹ ون از مانس سینکچری، مانس تحفظ گاہ۔ یہ کہاں واقع ہے؟ یہ ہے آسام میں، اور اس میں کیا پرابلم کیا ہے یہاں پر؟ ڈیو ٹو دا ڈیمز اینڈ انڈسکریمنیٹ یوز آف واٹر، بند اور پانی کے بے تحاشا استعمال کی وجہ سے یہاں پر خطرہ لاحق ہے۔ اور خطرہ کیا ہے؟ خطرہ ہے ٹائیگرز اینڈ رائنوز آف دیٹ ریجن آر انڈر تھریٹ، شیر اور ایک سینگ والے گینڈے کا وجود یہاں پر خطرے میں ہے۔ اس کے بعد ہے سندر بن سینکچری، سندر بن تحفظ گاہ، ویسٹ بنگال، اور یہ کہاں پر واقع ہے؟ ویسٹ بنگال یا مغربی بنگال میں۔ یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟ ڈیمز، ڈیفارسٹریشن، ایکسیسو فشنگ اینڈ ٹرینچنگ ڈگ، یہاں پر بند کی وجہ سے بند تعمیر کرنے، جنگلات کی کٹائی، زیادہ تعداد میں مچھلیوں کا شکار کرنے اور مچھلیوں کو ہی حاصل کرنے کے لیے جو ندیوں میں خندقیں کھودی جاتی ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر خطرہ لاحق ہو گیا۔ اور کس کو خطرہ لاحق ہے یہ؟ دا پاپولیشن آف ٹائیگر اینڈ آل اوور آل لوکل انوائرمنٹ از سیریسلی چیلنجڈ، یہاں پر شیر کی آبادی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور مقامی ماحول کو بھی یہاں کے شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ کو ایک بریفلی ایک چارٹ کے تھرو میں نے جو ہے اس تینوں باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ آپ کو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بن سکتا ہے۔ یہ شارٹ نوٹ کے طور پر پوچھا جاتا ہے، یا آپ کو اس طریقے کا چارٹ دے کر یہ جو ہے آپ کو فل ان دا بلینکس کے طور پر کیا کیا ہے یہ آپ کو کتاب میں یہ ایسے چارٹ کے طور پر نہیں دیا گیا ہے، اس کو پیراگراف کے طور پر دیا گیا ہے، اور پیراگرافس پڑھ کر آپ یہ اس کو جتنے اچھی طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے میں نے اس کو ایک خاص چارٹ اس کا تیار کیا ہے جہاں پر آپ کو ان شارٹ میں نے آپ کو تمام باتوں کو سمجھا دیا ہے۔ اب نیکسٹ ہم آتے ہیں، اسی طریقے کا ایک چارٹ میں نے تیار کیا ہے ہمارے ماحول میں جو تھریٹنڈ اسپیسیز ہے ان کا کلاسیفیکیشن کیسے کیا گیا ہے۔ خطرے سے 2-4 انواع کی جماعت بندی، ایسے جانداروں کے اسپیسیز جو خطرے میں پڑ گئے ہیں ان کو ان کے جو ہے کس طریقے سے وہ ان کی تعداد کیسی کم ہو رہی ہے اس بنا پر ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹائپس آف اسپیسیز کون کون سے؟ پہلا ہے انڈینجرڈ اسپیسیز یعنی خطرے سے 2-4، دوسرا ہے ریئر اسپیسیز یعنی جو بہت کم یا نادر ہیں، بہت کم رہ گئے ہیں، نادر نسلیں ہیں۔ اس کے بعد ہے ولنریبل اسپیسیز یعنی حساس ہیں،
لاسٹ از انڈیٹرمنیٹ اسپیسیز یعنی غیر متعین. تو ان کو ایسے کیوں کہا گیا ہے اور کون کون ہے یہ ہم ایک کے بعد ایک دیکھتے ہیں. انڈینجرڈ اسپیسیز یعنی ایسے اسپیسیز ہیں جن کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے. نمبر آف دیز آرگینزمس آر ڈکلائنڈ, ان کے نسلوں کی تعداد بہت قلیل یا کم رہ گئی ہے. دیر ہیبیٹیٹ از شرنک ٹو سچ این ایکسٹینٹ دیٹ دے کین بی ایکسٹنکٹ ان فیوچر, یعنی یہ ان کا مسکن یعنی ان کے رہنے کی جگہ اتنی کم یا محدود ہو گئی ہے کہ یہ ختم ہو سکتے ہیں, دنیا سے ان کی نسلیں ختم ہو سکتی ہیں. اور کون اس میں سے کون سے جاندار ہیں یہ ہے لائن ٹیلڈ منکی اور لیزر فلوریکن. یہاں پر یہ میں نے آپ کو تصویر بھی بتا دی ہے آپ کے اسکرین کے اوپر, یہ ہے لائن ٹیلڈ منکی. اب آتے ہیں ہم جو ہے ہمارے نیکسٹ یعنی ریئر اسپیسیز یا نادر نسلیں. نمبر آف دیز آرگینزمس از کنسیڈریبلی ڈکلائن, یعنی ان کی تعداد کافی حد تک کم ہو گئی ہے, یعنی فکر کرنے والی بات ہو گئی ہے, اتنی حد تک ان کی نسلیں کم رہ گئی ہیں. آرگینزمس آف دیز اسپیسیز آر اینڈیمک, یعنی زیادہ تر یہ علاقائی ہیں اور اسی وجہ سے یہ بہت جلد ختم بھی ہو سکتے ہیں. تو ان میں کون کون ہیں شامل, اس کے ایگزامپلز ہیں ریڈ پانڈا اینڈ مسک ڈیر, یعنی مشک والی جو ہرن ہے وہ ایک ہے اور ایک ہے ریڈ پانڈا. ان کی بھی جو ہے تصویر میں آپ کو آپ کے اسکرین پر بتاتی چلوں. یہ ہے ریڈ پانڈا, بہت خوبصورت جاندار ہے اور یہ جو ہے انڈینجرڈ اسپیسیز یا نادر نسلیں کمیاب بہت کم رہ گئی ہیں, یہ دیکھنے کو بہت کم ملتے ہیں ایسے جاندار. یہ جو ہے آپ کے اسکرین پر ابھی میں نے بتائی یہ جاندار ہیں جن کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے. اب آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف, ولنریبل اسپیسیز حساس نسلیں. نمبر آف دیز آرگینزم از ایکسٹریملی لیس اینڈ کنٹینیوز ٹو ڈکلائن, یہ ان کے ایک تو پہلے تو تعداد کم ہے اور ابھی ان کی تعداد میں مسلسل کمی بھی آ رہی ہے, گھٹتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ جاندار ختم ہو جائیں گے ایسا ان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. وہ ٹائیگر اور لائن یعنی شیر, ببر اور پٹے والا شیر یا ٹائیگر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان میں شامل ہے جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ایسے بہت سارے آپ نے پکچرز دیکھے ہوں گے ان کے. اس کے بعد ہے غیر متعین نسلیں یعنی انڈیٹرمنیٹ اسپیسیز. دیز آرگینزمس اپیئر ٹو بی انڈینجرڈ, یعنی یہ بھی خطرے میں ہیں, یہ بھی بہت کم رہ گئے ہیں, لیکن ڈیو ٹو دیئر سم بیہیویئرل ہیبٹس, ان کی وجہ سے یعنی ان کے کچھ ایسی مخصوص عادتیں ہیں جیسے کہ یہ شرمیلے ہوتے ہیں, لائک دیر شائنس, یہ جو ہے شرماتے ہیں بہت زیادہ. اس کی وجہ سے ان کے بارے میں ڈیفینیٹ یا سبسٹینشیل انفارمیشن از ناٹ اویلیبل, ان کے بارے میں ٹھوس معلومات اور مخصوص معلومات ان کی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں. جیسے کہ جائنٹ اسکویرل یا بہت بڑی جسامت والی گلہری جس کو شیکھرو کہتے ہیں, یہ جو ہے یہ اس کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے. یہ نادر نسلیں یا حساس نسلیں, غیر متعین نسلیں کہلاتی ہیں. اس کے بھی بارے میں نے آپ کو ایک ایزی سا چارٹ بنا کر ان کو بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گئے ہوں گے. یہ بھی جو ہے ہم نے اس سے پہلے والے چارٹ میں پڑھا تھا کہ ایک سینگ والا گینڈا ہے, یہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے. یہ جو ہے پولار بیئر ہے, یعنی یہ جو شیر ہے یہ بھالو ہے جو کہ پولار ریجن میں پایا جاتا ہے. تو یہاں پر اس طریقے سے ہم کو سب یہ یہاں پر ہمارا جو ماحول ہے یا ماحول میں رہنے والے جاندار یا ان کی بایو ڈائیورسٹی خطرے میں ہے, تو یہاں پر ہم کو سب کو مل کر ہمارے اس ماحول کو کنزرو کرنا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے اور ہم کو اس ماحول کو ختم ہونے سے بچانا ہے. تو بچوں یہاں پر آپ کا یہ سبق ختم ہوتا ہے, ماحول کا حسن انتظام, انوائرمنٹل مینجمنٹ. امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اس سبق کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. تو یہاں پر میں آپ کا یہ سبق یہاں پر ختم کرتی ہوں. اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ ملیں گے. تب تک کے لیے آپ کتاب میں اس سبق کو اچھے سے پڑھیے. جزاک اللہ.